بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ لیکن اسلام آباد کی خبریں جو ہیں وہ میں آپ کو دوں گا بعد میں۔ لیکن پہلے پرسوں مجھے ایک فون آیا، اور وہ میرے بہت ہی پرانے جاننے والے ہیں، نیک آدمی ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، اور ایک شریف اور نیک آدمی جس کو کہتے ہیں، وہ مکمل طور پہ اس کے معیار پہ پورا اترتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں ذرا گپ شپ لگائی اور کہا کہ کیسی جا رہی ہے سیاست، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے تشویش ہے پاکستان کے حالات کے بارے میں، اور میں پاکستان کے حالات اگلے کوئی 15-20 دنوں کے اندر یا 15-20 دن، انہوں نے بولا، ایگزیکٹ میں وہی بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا 15-20 دن کے اندر پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کوئی بہت ہی اچھے نظر نہیں آ رہے، اور اس میں بہت زیادہ کیوس اور انریسٹ میں دیکھ رہا ہوں۔ اب میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ دوست جو ہیں میرے، بالکل نہ ان کا سیاست سے تعلق ہے، نہ کسی جاب سے تعلق ہے، نہ یہ سول ہیں، نہ یہ ملٹری ہیں، اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ بالکل ایک بہت ان کا اچھا پروفیشنل ہے۔ یہ میں بتا دوں، پروفیشنل ہیں، اچھا بزنس ہے، لیکن صوم و صلات کے پابند A1، اور غیر سیاسی، غیر فوجی۔ یہ ساری چیزیں میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں معاملات خراب ہو جائیں گے، بہت ہی سنجیدہ ہو جائیں گے، اور جو انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور عمران خان جو کہ وزیر اعظم سابق ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کی گرفتاری کے بعد ملک کے حالات جو ہیں، پبلک سڑکوں پہ آ گئی ہے، اور پورا ملک جیم ہو گیا ہے، اور صوبائی دارالحکومتوں میں بھی، مرکزی دارالحکومت میں بھی یہ سب کچھ ہو گیا ہے، اور لوگ سڑکوں پہ ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، اور امور مملکت جو ہیں وہ بالکل ریاستی مشینری، حکومتی مشینری مفلوج ہو گئی ہے، اور کافی زیادہ حالات خراب ہیں۔ اور یہ وہ انہوں نے اپنا خواب سنایا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو ہے پاکستان کا سیاسی نظام، اس کو سمیٹ دیا گیا ہے، اور سمیٹنے کے بعد پاکستان میں ماورائے آئین اقدام کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھی ہیں خواب میں۔ اب میں ایگزیکٹ ریمائنڈر اوتھ آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتا رہا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب کو جو گرفتاری کا جو معاملہ ہے، یہ گرفتار تو ہونا ہی ہونا ہے انہوں نے، اور ان کو گرفتار کیا جائے گا ایک ایسے وقت میں کہ جب آسانی سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ اور اس میں جو انہوں نے مجھے بتایا، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، حیرت انگیز طور پہ انہوں نے بتایا کہ ان کو کمرہ عدالت میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور کمرہ عدالت میں وہ جائیں گے، وہاں پہ ان کی بیل شیل جو بھی ہے، جو بھی انہوں نے کہا جو پروسیجر ہوتا ہے، وہ اس سے واقف نہیں ہے، کہ وہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ اریسٹ ہو جاتے ہیں، اور اریسٹ ہونے کے بعد آلریڈی چونکہ انہوں نے اپیئر ہونا ہوتا ہے، تو سیکورٹی جو بھی ہے وہ کافی دیکھ رہا ہوں میں، اور اس کے بعد سیکورٹی ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، اور اس میں پھر لوگوں کو وہیں پہ روک لیا جائے گا، اور خان صاحب کو یا تو وہیں سے شفٹ کیا جائے گا، یا پھر اسی ایریے کو ہی کسی کو سب جیل قرار دے دیا جائے گا، اور وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آئے گا۔ ابھی میں یہ 2 دن پہلے کی بات میں سوچ رہا تھا دوں نہ دوں، لیکن میں نے ان سے مختلف سوالات بھی کیے، اور انہوں نے کہا کہ میں تشویش میں اس لیے مبتلا ہوں کہ میرا بھی ملک پاکستان ہے، اور ظاہر ہے میرا وہاں پہ ہر چیز دل دھڑکتا ہے ان کے لیے، وہ کہتے ہیں اپنی سرزمین ہے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ایک خواب پہلے بھی دیکھا تھا، اور اس وقت بھی اس سارے سچویشن میں تو وہ خواب بھی کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے سچ ثابت ہو گیا تھا،
اور اس میں انہوں نے بتایا بھی کہ وہ فلاں واقعے کا تھا، اور وہ انہوں نے کہا کہ وہ خواب بھی میں نے اپنے ایک انتہائی جو بزرگ آدمی ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا، اور اس وقت انہوں نے بھی کہا تھا کہ یار ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے کہا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد حالات ایسے بننا شروع ہوئے کہ وہی کچھ ہوا جو مجھے نظر آیا تھا۔ بہرحال انہوں نے بتایا کہ یہ باقاعدہ انہوں نے مجھے تقریر کے انہوں نے کہا میں نے خود تقریر سنی خواب میں، اور خواب میں تقریر بھی سنی، اور اس میں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کا دور حکومت اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ جو سارا ایک انریسٹ پیدا ہوا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے اب تک، اس کے بارے میں بریف کیا گیا، جن صاحب نے بتایا، اور اس میں ساری چیزیں یہ بیان کی جا رہی ہیں، اور پھر موجودہ حکومت پھر خاص طور پہ جو وجہ انہوں نے کہا کہ بنے گی، کیونکہ جب امور مملکت چلانا مشکل ہو جائیں گے پورا ملک، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اسی طرح کی سچویشن میں نے دیکھی جیسے مصر میں تھی مرسی کے وقت، تحریر اسکوائر اور سارا پبلک نکلی ہوئی تھی اور کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، تو اسی طرح کے حالات تھے۔ اور خاص طور پہ وجہ کیا بنے گی؟ وجہ یہ بنے گی کہ گورنمنٹ پہلے ہی بہت ہی ویک پوزیشن پہ ہے، اور گورنمنٹ ویک پوزیشن پہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اکانومی کا چلانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ تقریر جو ہے اس میں مین پورشن جو ہے وہ اکانومی کا تھا، معیشت کا تھا، اور معیشت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھی ہیں، اور اس کے لیے کوئی اگر آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے کہ یہ کسی تک کنوے کریں۔ میں نے کہا میں نے کس سے کنوے کرنا ہے، میرے پاس تو صرف یہ کی ہے فورم، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ایک یہ چیز ہے۔ تو اگر ہم اس خواب کو ایک سائٹ پہ رکھیں اور اس کا اگر ہم موازنہ کریں، تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ جیسے انہوں نے بتایا، تو ابھی میں نے خبر دیکھی کل رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جب اپیئر ہوں گے کورٹ میں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اگر ان کی ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے انسداد دہشت گردی عدالت میں۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان سابق جو ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا، انہوں نے اپنے آئینی اور قانونی ماہرین کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ چیز جو ہے یہ سارا جو ہے معاملات خراب ہیں، لہٰذا کورٹ میں آپ اپیئر نہ ہوں فی الوقت۔ انہوں نے اپیئر ہونے سے اپنا ہاتھ ذرا روک لیا ہے، ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کورٹ میں اپیئر نہیں ہوں گے۔ اب یہ چیز ہے۔ اب دوسری جانب اگر ہم دیکھیں اس خواب کو حقیقی دنیا میں آ کے دیکھیں، یعنی کہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، تو اس میں لگتا ایسا ہی ہے کہ معاملات کافی خراب ہیں۔ اور خاص طور پہ انہوں نے پھر جو ہمارے بزرگ ہیں، دوست ہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا، بزرگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی عمر آلموسٹ 55 ایئرز سے زیادہ کی ہے اور کافی ہمبل آدمی ہے۔ تو ان سے جب پوچھا کہ جناب، انہوں نے کہا کہ یہ پہلے بھی حالات جو ہیں یہ اس دن بھی ہو سکتا تھا، گرفتاری گزشتہ رات بھی ہو سکتی تھی، لیکن لوگ وہاں پہ زیادہ تھے۔ اور میں نے یہ آپ کو پہلے بھی اس کا بتایا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب یا وزارت داخلہ وہ انہوں نے وزیر اعظم سے باقاعدہ تحریری طور پہ اجازت مانگی ہے کہ ہمیں تحریری طور پہ حکم دیں کہ پرائم منسٹر سابق عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ نہ ہو۔ ٹینس سچویشن بہت زیادہ ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ادروائز میڈیا پہ ابھی تک مکمل طور پہ قدغن ہے، اور کم و بیش یہ تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت سیمی مارشل لا تو پاکستان میں لگا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ عدالتوں کے حکم کے باوجود، عدالتی حکم کے باوجود اگر کسی ٹی وی چینل کو نہ کھولا جا رہا ہو، ARY کو نہیں کھولا جا رہا، عدالتی حکم موجود ہے، اور میڈیا کو دبایا جا رہا ہو، صحافتی آزادیاں، شہری آزادیاں، سول آزادیاں، ان کو اور پھر گرفتار کیا جا رہا ہو، صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہو، سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہو، اور ان کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا جا رہا ہو وہ ہمارے سب کے سامنے ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ لگتا یہی ہے ان کا بزرگوں کا خواب اپنی جگہ، لیکن ادھر حالات جو ہیں وہ بھی اسی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو
میں ایک بار پھر یہی کیونکہ جمیل فاروقی جن کو اریسٹ کیا گیا تھا کراچی سے، انہوں نے بھی اپنا قصہ بیان کیا اور ان کو 2 روز کا جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے۔ شہباز گل کا معاملہ بھی اب آگے سے آگے جا رہا ہے اور ان کا ایک سٹیٹمنٹ سے معاملہ شروع ہوا تھا، اب آگے فردر اب زرداری صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا ہے، وہ بھی زرداری صاحب کا بھی آ گیا ہے، اب جو حکمران اتحاد ہے باقیوں کا بھی آ رہا ہے، وہ بھی خان صاحب کو گرفتاری کی طرف ہی جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ فرد واحد ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے، یہ اداروں کو چیلنج کر رہا ہے، یہ سب کچھ حالات خراب کر رہا ہے، تو مورد الزام سارے کا سارا ان کو ٹھہرایا جا رہا ہے اور ان کی گرفتاری کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اب ہمارے جو سیاسی تجزیہ کار ہیں جو اچھے باخبر ہیں، ان میں عارف حمید بھٹی صاحب بھی ہیں، سمیع ابراہیم صاحب ہیں، سارے ہیں، وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے ان کی گرفتاری کا، لیکن گرفتار کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ ابھی موڈیلٹیز طے کی جا رہی ہیں، اور پبلک کا جو ریئیکشن ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ 2 صوبوں میں حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تیسرے صوبے میں وہ شراکت دار ہے بلوچستان میں، تو 3 صوبوں میں ان کی، اور پھر ایک رابطہ عوام مہم عمران خان صاحب شروع کر چکے ہیں، اور تیسری جانب ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا مقدمہ بھی شروع ہو چکا ہے، ان کو شو کاز نوٹس جاری ہو گیا، اور لارجر بینچ نے سنا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور ایک مختصر سی ہیئرنگ کے بعد لارجر بینچ نے سمجھا کہ یہ کیس فٹ بنتا ہے توہین عدالت کے لیے اور اس کو پروسیڈ کرنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل کے آرگومنٹ سننے کے بعد فوری طور پہ شو کاز نوٹس جاری کر دیا اور عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ پیش ہونے کا حکم دیا، البتہ کیس ریفر کر دیا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو، جو کہ 26 تاریخ سے چھٹیاں ختم ہونے پہ 26 تاریخ سے اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھالیں گے۔ تو یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے، اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ عالمی ذرائع ابلاغ خاص طور پہ واشنگٹن پوسٹ ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، امریکی محکمہ خارجہ ہے، سب کے سب، اور پروفیسر نوم چومسکی جو بہت ہی مانے جاتے ہیں، ان کی رسپیکٹ ہے عالمی سطح پہ، اور ان کو مفکر کے طور پہ لیا جاتا ہے، فلاسفر کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور انہوں نے بھی ایک اوپن لیٹر لکھ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو۔ اب اس میں جن صحافیوں کا باقاعدہ طور پہ ذکر کیا گیا ہے، اس میں میرا بھی ذکر ہے، ششیف صاحب کا بھی ذکر ہے، ARY کا بھی ذکر ہے، ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ذکر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے بھی ایک اوپن لیٹر کے طور پہ انفارم کر دی ہیں۔ اب یہ ساری بجائے اس کے کہ ان میں اصلاح لائی جائے، لیکن میری اطلاع کے مطابق جو اس وقت حکمراں رجیم ہے وہ مزید کام تیز کر رہی ہے، اور مختلف صحافیوں کے خلاف، ٹی وی چینلز کے خلاف، اور اس طرح سے یہ کام زیادہ کر رہی ہے، ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور پاکستان کو ہر طرح کی آفت سے، مصیبت سے بچائے، اور پاکستان کا یہ جو سسٹم ہے یہ چلتا رہے، لولی لنگڑی جمہوریت ہے وہ چلتی رہے، اور ہر چیز وقت پہ ہو، اور جس نے آنا ہے، جس کا جتنا مدت ہے وہ مدت پوری کرے، اور اس کے بعد اپنا آتا جاتا رہے، کیونکہ جب کوئی شخص زیادہ وقت سے زیادہ ٹھہرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو دعا کیجیے جی، اگلے چند ہفتے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ 29 نومبر تک صورتحال ماحول کافی ٹینس رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔